میں نے ایک بندے کو اس دعا کا چلہ کروایا تھا. آپ میں سے کوئی کرنا چاہے تو طریقہ بتا دیتا ہوں. کوئی کرنا چاہے نا طریقہ بتا دیتا ہوں. اگر کوئی آسانی سے کہا, ہر بندے کو ضرورت نہیں ہے ویسے کرنے کی, ضرورت نہیں ہے ویسے کرنے کی. اس دعا کا عامل بننا ہو اور کامل بننا ہو, عامل بننا ہو اور کامل بننا ہو, دعا کا عامل کامل بننا ہو. تو اس دعا کے لیے میں ایک دعا کا ایک چلہ بتاتا ہوں. میں نے کئی بندوں کو کروایا. حفاظت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تقدیر غالب ہے, پر دعا کی تاثیر بڑی لاجواب ہے, اور اس دعا کی طاقت بہت بہت زبردست ہے اور بہت عجیب و غریب ہے. اس دعا کو 3300 بار دفعہ پڑھنا ہے روزانہ, 3300 بار. اس لیے کہہ رہا ہوں ہر بندہ نہ کرے. زمان اور مکان کی قید ہو, ایک جگہ ہو, ایک وقت ہو, زمان اور مکان کی قید ہو, اور ایک چیز کمپلسری ہے, کریں نہ کریں تو ترک جلالی, ترک جمالی, ترک رزاق, ترک حیوانات, ترک شہوات. یہ 5 چیزیں ہیں. کرنے ٹھیک ہے, نہ کریں تو بھی ضروری. ترک جلالی, ترک جمالی, ترک لذات, ترک حیوانات, ترک شہوات. یہ 5 لفظ ہیں. ترک جلالی, ترک جمالی. ہم کہیں گے یہ تاریخ کیا باتیں کر رہا. انہیں یہ پہلے ترجمہ بتا دیں پھر اس کا, پھر آگے چلیں. میں کہتا ہوں ترجمہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں, آپ کو کرنے کی ضرورت. ترجمہ کیوں بتاؤں میں. اب آپ مجھے پوچھیں کہ یملیفہ مقصد مینا کشف تب یونس اغرافت یونس کشافت یمانہ سبوس, اس کا ترجمہ بتائیں. فضا یوزر یوسن منون علیمن تیوسن سلیخن ملیکن ملکمن یا قیومن. اب کہیں اس کا ترجمہ بتائیں. اس کا ترجمہ تو نہیں. یہ چیز اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ ہے 40 دن کا چلہ ہے. اچھا الٹا نہیں پڑتا, کرے چلہ الٹا پڑ گیا بندہ پاگل ہو گیا, یہ ہو گیا, نہیں. 40 دن کا چلہ ہے. 3300 بار اس دعا کو پڑھنا ہے. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. 33 تسبیحاں 100 والی 3300 بار پڑھنا ہے, اور 40 دن اس کو کرنا ہے. اور 40 دن کے بعد انسان اس کا عامل بن جاتا ہے, اور پھر اس دعا کی تاثیرات جو کھلتی ہیں کمال ہے, عجیب و غریب ہے. پھر صرف اس دعا کو پڑھ کے تصور کر لیں, تصور میں بہت کچھ ہو جاتا ہے, تصور میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا ایک محدث کا واقعہ سناتا ہوں, آپ کو اس تصور کا سمجھ آ جائے گی. ان کے عزیز کشتی میں آ رہے تھے. یہ کشتی چھوٹے چھوٹے جہاز بھی ہوتے ہیں, 150 والی بھی تو کشتی ہوتی ہے. تو عزیز آ رہے تھے کشتی میں, عزیز کشتی میں آ رہے تھے. ان کی والدہ بھی اس میں شامل تھی. تو کسی نے انہیں اطلاع کی کہ ان کی کشتی ڈوب گئی اور ان میں سے کچھ نہیں بچا, حتیٰ کہ ملح بھی نہیں بچا. فرمانے لگے انشاءاللہ نہیں ڈوبی, انشاءاللہ نہیں ڈوبی, انشاءاللہ نہیں ڈوبی. بات آئی گئی ہو گئی. وہ کچھ دنوں کا سفر تھا, کشتی کا سفر, پھر گھوڑے کا, گدھوں کا یا اونٹوں کا سفر. اما پہنچ گئی, قافلہ سارا پہنچ گیا. تو کہنے لگے کہ جب پہنچا تو ان سے پوچھا آپ کی کشتی کو کوئی بھنور آیا تھا, کوئی حادثہ آیا تھا آپ کی کشتی کو؟ اور میں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا, اور اتنا بڑا طوفان کہ جو جہازوں کو بھی ڈبو کے رکھ دے. لیکن اللہ کے فضل سے ہماری کشتی بس کیسے بچ گئی. بس ایسے طوفان کی کہ لہر آتی تھی اور محسوس ہوتا تھا کچھ ہاتھ ہیں, انہوں نے ہماری کشتی کو ایسے اوپر اٹھا لیا. ہماری کشتی سے اوپر ہوتی تھی, پانی کی لہر نیچے سے گزر جاتی تھی, پھر کشتی بیٹھ جاتی تھی. کہا ہم 3 راتیں 2 دن اسی طوفان کے بھنور میں رہے اور اس کے بعد نکلے. یعنی کشتی سے مراد بڑا جہاز تھا کوئی, میں نے پہلے عرض کیا 50-100 بندے آئے تو اس کو کشتی کہہ دیتے ہیں. تو وہ 3 راتیں 2 دن کوئی ہاتھ ایسے آتا تھا اور آ کے جو ہے
ہمیں ہماری کشتی کو اٹھا لیتا تھا اور ایسے پھر پانی کی وہ لہریں پھر ٹھیک ہو جاتا تھا، اور آخرکار ہم اسی حالت میں کنارے پہ پہنچے. ہمارا کوئی برتن تک نہیں گرا، لیکن ہمارے پیچھے آنے والے جتنے جہاز کشتی تھے سب ڈوب گئے، کوئی بھی نہیں بچا. فرمانے لگے الحمدللہ میرے حبیب کی دعا سچی، میرا حبیب سچا اور میرے حبیب کا رب سچا. ہاں اب یہ تلار کو سمجھ کیسے آئے گی؟ میرے حبیب کا رب سچا، میں کیسے؟ اور میں الحمدللہ میں نے اس دعا کو تصور کے ساتھ، جب میری والدہ نے گھر سے نکلنا تھا کہ اس دن گھر سے نکلے گی، اس دعا کے تصور کے ساتھ میں نے ان کو اور ان کی سواری کو، یعنی سوار کو اور سواری کو، میں نے اس دعا کا چلہ کیا ہوا ہے. سوار کو اور سواری کو اس تصور کے ساتھ حفاظت میں دے دیا تھا، اور اس دعا کو میں نے ضامن بنا دیا تھا کہ یہ دعا ان کی حفاظت کرے. پھر جب مجھے پتا چلا کہ کشتی ڈوب گئی، پھر مجھے یقین نہ آیا کہ میں نے تو ان کی کشتی اور ان کے جسموں کو، یعنی ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اور ان کی کشتی کو میں نے تو اس دعا کی حفاظت میں دیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ ڈوب گئی. اس لیے میں نے کہا انشاءاللہ نہیں ڈوبی، انشاءاللہ نہیں ڈوبی اور انشاءاللہ نہیں ڈوبی. اگر اس کو کوئی عامل بن جائے تو پھر تصورات میں ہی کائنات، اور بہت عجیب و غریب چیز ہوتی ہیں. ایک درویش کا واقعہ آتا ہے، کسی نے کہا کہ قبر کا عذاب ہو رہا، اور میں اس دعا کو عذاب قبر کے تصور کے ساتھ پڑھا. وہ صاحب کشف تھے، کچھ دیر کے بعد کہنے لگے کسی نے کوئی دعا بھیجی ہے، مسنون دعا ہے، قبر میں نور بن کے گئی ہے، قبر میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے. نور بن کے گئی ہے اور قبر میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے. کسی نے بھیجی ہے. کہنے لگے میں نے بھیجی ہے، اللہ کے فضل سے آج آپ کے کشف نے مجھے اس دعا کی تاثیر کو واضح کر کے دکھا دیا کہ اس کی دعا کی تاثیر بڑی انوکھی ہے، اور تاثیر یہی ہے کہ قبر ٹھنڈی ہو گئی. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. حوادث، حادثے، آفات، بلیات، بلائیں